اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول پاک. جاتا ہوں کربلا کی مجھے کھینچتی ہے خاک. ہر چند اس فراق سے ہوتا ہے سینہ جان. اسلام میں کیا کہوں میرا قصہ ہے دردناک. نانا ہمارے خون نہانے کا وقت ہے. اسلام ڈوبتا ہے بچانے کا وقت ہے. پر محمد والے محمد صلی اللہ. آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار عمل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. المظلومين المنتقبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم
وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم اجمعین من لیلنا هذه الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. محمد وآل محمد. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات جہادہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں پر محمد، دھڑکنوں پر علی، سینوں پر حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محشر کی بھیڑ میں جب ساری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں آنسوؤں کی دولت دے کے مالا مال فرمایا. زندہ باد.
یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہے۔ امتحان کے عنوان سے چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ میں ان کا ذکر کیا کروں گا جن کا ذکر قرآن کرے، میں ان کے فضائل کیا پڑھوں گا جن کے فضائل منبر سے رسول پڑھیں، میں اس کی شجاعت کیا بیان کروں گا جس کی شجاعت کو دیکھ کے اللہ آسمان سے ذوالفقار عطا کرے۔ یہ تو اپنی تسکین دل کے لیے، اپنے تسکین دل کے لیے کہ روز محشر منہ دکھا سکیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ مولا کے ذکر کا ایک ادنا سا ذاکر سمجھ کے آپ محبت فرماتے ہیں اور میرا دل بڑھاتے ہیں۔ کربلا آغاز ہونے والی ہے، غریب نینوا اپنی مستقل آرام گاہ کی طرف کوچ کرنے والا ہے۔ نبی کا مدینہ اجڑنے والا ہے۔ سیاہ کپڑوں میں آقا کے سوگوار آ گئے ہیں تاکہ اپنے مولا کا غم منا کے یہ کہیں کہ فرزند رسول اگر ہم ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ چلتے، آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ میری شہزادی آپ سب کی عزا کو قبول کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ صلوات کے ذریعے اپنے وقت کے امام کو مجلس میں آنے کی دعوت دیں۔ ابھی گنجائش ہے، ابھی سے اگر آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیں تو بات شروع ہو جانے کے بعد پھر آپ کو زحمت نہیں ہوگی۔ نوجوانوں نجف رسا نعرہ لگاؤ۔ الحمدللہ آپ حضرات مسلسل شریک غم اہل بیت رہتے ہیں کہ خدا اس خدمت کو قبول کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا تو حسین نے مدینہ چھوڑ کیوں دیا؟ صدیوں کا ایک سوال ہے جس کے ہزار جوابات ہمارے علماء نے دیے ہیں، لیکن وہی گھسا پٹا سوال، وہی زنگ کھایا ہوا سوال ہمیشہ یہی دہرایا جاتا ہے کہ پھر حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا جب جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، تو مدینہ کیوں چھوڑا؟ بات شروع کروں، توجہ ہے؟ جب جانتے تھے کہ ایسا ہوگا تو مدینہ کیوں چھوڑا؟
اسی لیے چھوڑا کہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا. مجھے تو آپ سے توقع تھی کہ آپ جملے کی قدر کریں گے. اسی لیے چھوڑا کہ جانتے تھے کہ ایسا ہوگا، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ بہادر گھرانوں کے لوگ موت کے خوف سے میدان نہیں چھوڑتے. میری شہزادی آپ کو جتا دیں تو کیوں چھوڑا مدینہ. گفتگو انشاءاللہ حضرت نے توفیق دی اور لفظوں نے ساتھ دیا کہ لہجہ بھی انہی کی خیرات، لفظیں بھی انہی کی زکات. تو وہ چاہے تو آپ کی خدمت کر لے جاؤں، لیکن توجہ شرط ہے. یاد رہے، کبھی ماضی کی تاریخ دیکھیے، کبھی مورخوں سے پوچھئے، کبھی کتابوں کو کھنگالئے، کبھی حالات کے سینے میں اتریے اور کبھی سوچئے کہ وہ حالات کیا تھے، وہ ماحول کیا تھا. اگر اس ماحول کو دیکھنا ہو تو اپنے زمانے میں ہلکی سی جھلک دیکھ لیجئے. کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے، کہیں کوئی دھماکہ ہوتا ہے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے، کہیں کوئی بم پھٹتا ہے مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے، کہیں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے مسلمانوں سے جوڑی جاتی ہے. تو کیا پوری دنیا جھوٹ بولتی ہے؟ سوال کرنے کا تاریخ کا ایک طالب علم ہوں، سوال کرنے کا تو حق ہے نا کہ کیا پوری دنیا جھوٹ بولتی ہے؟ اور جھوٹ بولتی ہے تو کیا الف سے یہ تک جھوٹ بولتی ہے یا اس میں کچھ سچائی بھی ہے؟ یہ سبب کیا ہے کہ وہ اسلام جو مذہب امن ہے، وہ اسلام جس کا نام ہی اسلام اس لیے رکھا گیا کہ یہ سلامتی کا مذہب ہے، وہ اسلام جو کسی مجبور کو مذہب پوچھ کے، دھرم پوچھ کے امان نہیں دیتا. ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. مذہب اسلام کے پاس کوئی بھی آ جائے مجھے بچا لو، اسلام کبھی نہیں پوچھتا دھرم کیا ہے، نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، وطن کیا ہے، ملک کیا ہے. انسان ہو، مدد چاہیے، آؤ. اللہ اکبر. اسی لیے اس کا نام ہی رکھا گیا اسلام، جہاں سلامتی ہی سلامتی، جہاں امن ہی امن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام وہ ہے جہاں فقط مسلمان نہیں، کسی بھی دھرم کا انسان ہو. جملے کو غور نہیں کیا بھاؤنگے والوں نے. انسان ہو، اسلام اسے پناہ دے گا. یہ ہے اسلام. تو آپ پھر اسے کیا مانے جس میں نبی کے نواسے کو مارا جائے؟ بولیے تو صحیح. اگر حق کہہ رہا ہوں تو تائید کیجئے. کیا وہ بھی اسلام ہے جس میں اسلام لانے والے کے گھر کو ختم کر دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ اسلام دو طرح کے تھے. ایک مسلمانوں والا اسلام، ایک قرآن والا اسلام. ایک مسلمانوں والا اسلام، ایک قرآن والا اسلام. مسلمانوں والا اسلام کیا تھا؟ جو ہمارا دل کہے اسے اسلام بناؤ، جو ہمارا نفس کہے اسے اسلام بناؤ، جو ہماری خواہش کہے اسے اسلام بناؤ. اسی کے لیے ملا خریدے گئے، مفتی خریدے گئے، خزانے کھول دیے گئے، راوی پیدا کیے گئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محدث پیدا کیے گئے. حدیثیں گڑھو، روایتیں گڑھو، اسے اسلام بناؤ جو ہم کریں. تو عمل کر رہا تھا مسلمان، مفتی بنا رہے تھے اسے اسلام. قتل کیا مسلمان نے، اس نے کہا اسلام کہتا ہے
کو لوٹا ہے مسلمان نے، اس نے کہا اسلام کہتا ہے، تو ایک طرف تو مسلمانوں والا اسلام، ایک طرف قرآن والا اسلام، دنیا نے وہ اسلام دیکھا جو مسلمانوں کی حرکتوں سے بنا۔ جملے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں، دنیا نے اس اسلام کو دیکھا جو مسلمانوں کی حرکتوں سے بنا۔ حسین اسی لیے اٹھے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے اسلام مسلمانوں کی حرکتوں کا نام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام۔ اسی لیے حسین اٹھے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مسلمانوں کی حرکتوں کا نام اسلام نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا نام اسلام ہے تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا آیتیں اترتی کس کے لیے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کس نے روٹیاں دی تو آیت آئی، کس نے انگوٹھی دی تو آیت آئی، کس نے تلوار چلائی تو آیت آئی، کون چادر تان کے سویا تو آیت آئی، کس نے فاتح کیے تو آیت آئی، کس نے خیرات دی تو آیت آئی، کون گھر میں رہا تو آیت آئی، کون میدان میں گیا تو آیت آئی۔ جس کے ایک ایک عمل پر آیت اترتی جائے، اس کا مطلب مسلمانوں کی حرکتیں اسلام نہیں ہے، جس کے عمل پر آیت اترے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو کرتا جائے گا وہی اسلام بنتا جائے گا۔ تو ایک ہی گھرانہ ہے محمد عربی کا گھرانہ، عمل کرتے گئے آیتیں اترتی گئیں، عمل کرتے گئے آیتیں اترتی گئیں۔ حالت رکوع میں انگوٹھی دیں، آیت منگا لیں، ہائے 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 ہائے، روزہ رکھ کے فقیروں کو روٹیاں دیں، سورہ منگا لیں، ارے شب ہجرت چادر تان کے سو جائیں، آیت منگا لیں، مباہلے میں چلے جائیں، آیت منگا لیں۔ اس کا مطلب اب اسلام دو ہے، اور باتیں کر دوں، ایک امت والا اسلام، ایک اہل بیت والا اسلام۔ یہ جو امت والا اسلام تھا اس میں تو اسلام کی صورت پیش کی گئی، داڑھی رکھ لو نمازیں پڑھ لو۔ یہ تلخ باتیں ضرور ہیں مگر صدیوں کا نچوڑ نظر کر رہا ہوں۔ حسین کیوں نکلے مدینے سے؟ داڑھی رکھ لو، نمازیں پڑھ لو، یہ ہے اسلام۔ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرو، تکبیر کہو۔ مسلمان ہی مسلمان کے گلے پر خنجر رکھ رہا ہے اور اس کا گلا کاٹ کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر۔ آپ بہت فرما رہے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے اسلام، نمازوں پر نمازیں، داڑھی رکھو، سب کچھ کرو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ ایک طرف یہ والا اسلام ہے، دوسری طرف جو قرآن والا اسلام جو رسول لے کے آئے تھے، اس اسلام نے کہا کہ نماز واجب ہے، اگر چھوڑا تو سمجھ لینا سزا ملے گی، لیکن چونکہ وہ کریم ہے اس لیے نمازیں اتنی ہی رکھی جتنی ایک کمزور بھی پڑھ لے جائے۔ اگر سارا مجمع بولے دین اسلام کہتے کسے ہیں؟ اللہ ہے، مالک و مختار ہے، وہ چاہتا تو فرشتوں کو شنٹی لے کے بٹھا دیتا اور کہتا خبردار صبح سجدے میں سر رکھ کے اگر شام سے پہلے اٹھایا تو سمجھ لینا کسی کی اوقات کو سجدے سے سر اٹھاتا، لیکن نہیں، اس نے تو اپنے بندوں کی یہاں تک کہ احتیاط کی اور بندوں کے آرام کا خیال رکھا کہ قرآن میں پیغمبر سے کہا یا ایھا المزمل
ونسملکم اللیل الا قلیلا نصفہ. واہ 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 واہ. اے میرے حبیب اتنی نمازیں نہ پڑھا کرو تمہارے پیروں پر ورم آ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس کا مطلب اللہ اپنا سجدہ کروا کے سکون حاصل نہیں کرنا چاہتا. واہ 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 واہ. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ عبادت کرے تاکہ مسلمان رہے, واہ. اطاعت گزار رہے, مگر اتنی عبادت کرے جتنے میں اس کو تکلیف نہ ہو. واہ 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 واہ. خدائے حسین کا واسطہ ہے. نوجوانوں نعرہ لگاؤ تو نتیجہ عرض کرتا ہوں اتنی دیر کے لیے. لبیک یا حسین. لبیک یا حسین. یا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی نمازیں نہ پڑھو پیروں پر ورم آ جاتا ہے. اس کا مطلب اللہ کو اپنی عبادت عزیز ہے, مگر امت کی راحت بھی اسے عزیز ہے. واہ واہ واہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا واہ 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 واہ. کہ جسے وہ اٹھا نہ سکے. سبحان اللہ. اسی لیے جو امتحان نبیوں کے لیتا ہے وہ امتوں کے نہیں لیتا. سبحان اللہ. نبی سے کہتا ہے کہ بیٹے کو مینا میں لٹا کے گلے پر چھری چلاؤ. امتی سے نہیں کہتا کہ بیٹے کو لٹا کے چھری چلاؤ. کیوں؟ امت کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ امتحان دے. تو وہ ایسا عادل ہے کہ جتنی ہماری کیپیسٹی, جتنی ہماری طاقت, اسی اعتبار سے حکم عبادت. عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے نماز. نماز کا فلسفہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب نماز جماعت کا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, مولا حسین کا واسطہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ اگر صفوں میں شامل ہونے والا کوئی ایسا بندہ مومن ہو کہ جس کی نماز قبول ہو گئی ہو, تو 100 لوگ پڑھنے والے ہیں, ان میں سے کسی ایک کی قبول ہوئی نا, وہ ایک سب کی قبول کروا دے گا. ہائے 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 ہائے. کیوں کا؟ اس لیے کہ وہ مومن ہے. مومن کیوں ہے؟ کہ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان کیوں ہے؟ کہ کل ایمان کی محبت ہے. یا علی حب کا تقوی والایمان. اے عقل کے اندھو, جب ایک مومن دوسروں کی نمازیں قبول کروا دیتا ہے تو امیر المومنین. توجہ چاہ رہا ہوں. نماز جماعت سب سے زیادہ ثواب. نماز جماعت اگر ادا کریں تو ثواب کے کیا کہیں, کئی ہزار گنا زیادہ ثواب ہے جماعت سے. فرادہ پڑھ رہے ہیں, واجب ادا کر رہے ہیں, اگر جماعت میں شریک ہو رہے ہیں تو اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے. مگر اللہ نے بندوں کے آرام کا اتنا خیال رکھا کہ جس نے اپنے حبیب کے ذریعے نماز کی تعقیبات اور دعائیں قدم قدم پر تعلیم کروائیں. اتنی دعائیں ہیں کہ صبح بیٹھے شام ہو جائے. اسی اللہ نے حکم شریعت یہ نافذ کیا کہ جب نماز جماعت پڑھایا کرو تو نماز کو طول نہ دیا کرو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سارا مجمع تیار ہے, نتیجہ نظر کروں. اسی شریعت نے کہا جب نماز جماعت اکیلے پڑھو تو جتنی بھی پڑھو گے ثواب ملے, لیکن جب جماعت پڑھاؤ واہ واہ تو نماز کو طول نہ دو. وجہ یہ ہے کہ جماعت میں سب جوان نہیں ہیں, کچھ بوڑھے بھی ہیں. واہ واہ. سب صحت مند نہیں ہیں, کچھ بیمار بھی ہیں. واہ واہ. سب مقامی لوگ نہیں ہیں, کچھ مسافر بھی ہیں. ہائے 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 ہائے. میں
لیے عرض کر رہا ہوں کچھ مسافر بھی آئے، لہذا سب کا لحاظ رکھو، مسافر تھکا مادہ ہوگا، کمزور میری محبت میں آیا ہے، بیمار میری محبت میں آیا ہے، تو میری ہی عبادت کر رہے ہو، مگر نماز کو اتنا طول نہ دینا کہ کمزور کو پریشانی ہو جائے، بیمار کو پریشانی ہو جائے، مسافر کو پریشانی ہو جائے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز جماعت کو اتنا طول نہ دو کہ نماز پڑھنے والے کو پریشانی ہو جائے۔ ہم نے دیکھا خود وہی نبی سجدے میں تھا، حسین کاندھے پہ آ گئے۔ کیا کہہ رہا وہی نبی پڑھ رہا تھا نماز، شہزادہ کاندھے پر پیٹھ پا کے بیٹھ گیا، فرادہ نہیں پڑھ رہے ہیں حضور، جماعت کی نماز پڑھوا رہے ہیں، مگر آ کے شہزادہ بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم یہ ہے نماز جماعت میں طول نہ دو مگر حسین کے آنے سے۔ بولو آقا کے چاہنے والوں، کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کے آقا کی بات بتا رہا ہوں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سجدے کو اتنا طول دیا واہ واہ واہ، کہ تو ذرا جلدی بازی کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں تھا، انہوں نے اس دوران کئی سجدے کر ڈالے، نہیں غور فرمایا۔ ارے نبی سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اب تو اٹھایا، دیکھا حسین پشت پہ بیٹھے، حسین پشت پہ بیٹھے، حسین پشت پہ بیٹھے، حسین پشت پہ بیٹھے، حسین پشت پہ بیٹھے۔ ایک بار بار سجدے کرنے والوں اتنا بتا دو، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 2 تو تم نے اسے کیے، باقی کسے کر رہے تھے؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، زندہ باد۔ میرا حبیب سجدے کو طول دینا، نبی ہے، بحریت ہے، صاحب حضور کو کیا پتا کون بیٹھا؟ سبحان اللہ، واہ واہ، حضور کو کیا پتا؟ چونکہ آپ کے دل مردہ نہیں، عشق علی نے آپ کے دلوں کی زمینوں کو بنجر نہیں ہونے، کھلے ہوئے چہرے بتاتے، اس لیے آپ تک پہنچائے دیتا ہوں۔ آنے والے شہزادے کا بھی کمال ہے، صفوں پر صفیں ہیں، ایک سے کھٹا کٹا نمازی ہے، بلال کاظمی کی طرح کمزور دبلا پتلا تھوڑی ہے، کھائے پیے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، اتنے کھانے پینے کے شوقین ہیں، کیا بتاؤں؟ یہ تو نمازی ہیں، اتنے کھانے پینے کے شوقین ہیں، کیا بتاؤں؟ اجی کھانے پائے تو کھجورے کے آباد کھا جاتے ہیں۔ اتنی مضبوط صفیں، مگر کمال شہزادے کا ایک صف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں عرض کروں گا شہزادے سب کے سب تو سجدے میں ہیں، کسی کی پیٹھ پر بیٹھ جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سجدے کی پوزیشن کیا ہوتی ہے؟ تصور کیجئے، انسان کی پہچان کیا ہوتا ہے؟ واہ 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 واہ،
سبحان اللہ جو چہرہ پہچان ہوتا ہے وہی چہرہ چھپا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہی چہرہ چھپا ہوتا ہے. تو اگر عام بچوں کی طرح آئے تھے تو کیا پتا کہ ان میں نانا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مطلب عام بچوں کی طرح نہیں آئے تھے. سبحان اللہ مولا اتنے ہٹے کٹے ہیں، کسی کی بھی پیٹ پر بیٹھ جائیے ٹھاٹ سے کیا ہوگا. سبحان اللہ اگر منافق بھی ہوگا تو دل میں دل ملائے گا، کہہ نہیں پائے گا. سبحان اللہ واہ 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 اور اس کی نسلیں تو فخر کریں گی، ہمارے فلاں بزرگ جو تھے واہ 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 ان واہ کی پیٹھ پر حسین بیٹھے تھے. سبحان اللہ ہائے ہائے دعائیں چاہتا ہوں واہ واہ جو واہ کرسیوں پر میرے بزرگ بیٹھے ہیں، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجیے گا. اپنی عمر خطابت کا ایک نازک ترین نتیجہ نظر کرنے جا رہا ہوں. مولا کسی کی بھی پیٹھ پر بیٹھ جائیں، یہ کیا کہ پشت نبوت ہی پر بیٹھیں گے. سبحان اللہ مولا حسین آواز دیں گے کیا قرآن پڑھا؟ واہ 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 آپ ہی سے سیکھا. واہ 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 پتا کیا تجھے یاد نہیں قرآن کیا کہتا؟ اگر مجھے پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. تو خود ہی سوچ، جب خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تو بولتے قرآن کا وزن. خاموش قرآن کا وزن خاموش قرآن کا وزن پہاڑ نہیں اٹھا پا رہے تو بولتے قرآن کا وزن یہ اٹھائیں گے. تو پھر بیٹھیے گا کہاں مولا؟ کہاں بیٹھو گے بتاؤ؟ چاہنے والے ہیں بتاؤ، سب چاہنے والے ہیں، قربان ہونے والے ہیں، آپ کا فدا ہونے والے ہیں. بتاؤ حسین بیٹھو گے کہاں؟ کم اسی کی پشت پر بیٹھوں گا جو قرآن ہو. سبحان اللہ وہ کون ہے کہ محراب میں میرا نانا؟ سبحان اللہ سبحان اس اللہ کا مطلب حسین نے بتا دیا قرآن کا وزن وہی اٹھا پائے گا جو خود قرآن ہو. ہائے 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 اللہ اکبر. قرآن کا وزن وہ اٹھائے گا جو خود قرآن ہو. جب یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا وزن وہ اٹھائے جو خود قرآن ہو تو اس ابو طالب کے لیے کیا خیال ہے جو کبھی نبی کو اٹھائے کبھی آلے. واہ 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 آ کے بیٹھ گئے پیٹھ پر. نوجوانوں حسین کا ذکر نسلیں سنوار دیتا ہے. بچوں کو لے کے آیا کیجئے مجلس میں، کوشش کیجئے کہ وہ بولنا یہیں سے سیکھیں، سبحان اللہ واہ واہ تہذیب یہیں سے سیکھیں. واہ اور دوسری بات عرض کروں، دنیا عزاداری کو کیا جانے گی کہ عزاداری کیا ہے. عزاداری کے کاموں میں کبھی بھی شرمایا نہ کریں واہ واہ سبحان کہ اللہ ہمارے گھر پر 100 نوکر ہیں. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ یہاں کھڑے ہیں. ہمارے گھر پہ تو نوکر چاکر کھڑے ہیں. ہم یہاں کھڑے ہو کے سبیل کیوں لگائیں، کھانا کیوں کھلائیں. ہمارے یہاں تو خود ہی جب ہم بیٹھتے ہیں تو کھانا لگانے والے الگ ہوتے ہیں، پانی پیش کرنے والا الگ ہوتا ہے. چاہے جتنے بڑے ہو جائیے گا، کیا چوتھے امام سے بڑے ہیں؟ واہ 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 سبحان اللہ میں کچھ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کا چوتھا امام کہاں ہے. واہ 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 واہ
آقا کے چاہنے والوں نظر میں شرکت کرنا واہ یہ واہ بھی ان کا صدقہ کہ انہوں نے عطا کیا، سبحان اللہ واہ 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 لیکن اس بدن کو واہ ان کے حضور حاضر ہونے کے لائق بنانے کے لیے سبحان اللہ کبھی عزا کے کاموں میں شرم نہ کیا کریں۔ واہ واہ پتہ نہیں کسی مولا کے عزادار کو پانی پلانے کا عمل انہیں اچھا لگ جائے، واہ 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 پتہ نہیں کہیں فرش صاف کرنے کا عمل اچھا لگ جائے، پتہ نہیں تبرک بنانے کا عمل اچھا لگ جائے۔ واہ 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 پیسے ہیں آپ کے پاس، آپ اچھے سے اچھا تبرک پکوا سکتے ہیں، خدا اور عطا کرے، واہ واہ لیکن وہ جو ایک طرف کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ لہذا یہ ایک بات تھی جو میں نے درمیان میں کہتی کہ کوشش یہ کیا کریں کہ عزا کا کام کہیں بھی ہو، 1 منٹ کا ٹائم ہے، سبحان اللہ کہیں فرش بچھ رہا ہے 1 منٹ کا ٹائم ہے، اس سے کہیے بھیا ایک فرش ہمیں بھی دے دو، ہم ذرا بچھاتے جلدی۔ سبحان اللہ یہ ضرور کیا کیجئے، شرمایا نہ کیجئے ان کاموں میں کہ حسین علیہ السلام کی بالغاہ سب کچھ دیکھتی ہے، واہ 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 پشت پر ہے حسین، سجدے میں ہے نبی، نبی کیفیت استغراق و محویت میں، ایک طرف اس کا سجدہ، ایک طرف دل کا ٹکڑا، نبی کیا کریں، دل توڑیں سبحان اللہ واہ واہ یا سجدہ چھوڑیں، سبحان اللہ اب یہ تو اس کی ذمہ داری ہے واہ 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 کہ وہ انتظام ایسا کرے کہ نہ نماز چھوٹے نہ حسین۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں غور فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 یہ اس کی ذمہ داری، آخری مجلس ہے، یہ چند باتیں یاد رکھیے، واہ یہ واہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے کہ نہ سجدہ چھوٹے واہ واہ نہ حسین۔ اللہ نے کہا جبریل، ہاں پروردگار کہ زمین کی طرف دیکھو، واہ سبحان اللہ دیکھا کیا دیکھ رہے ہو، کہ حسین منظر، واہ 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 اے واہ 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 ایسا کبھی نہ دیکھا، کہ بتاؤ تو صحیح کہ تیرا حبیب تجھے سجدہ کر رہا ہے، واہ 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 ایسا سجدہ تو تجھے زیب دیتا ہے، بھائی اتنا ہی دیکھا جبریل؟ نہیں، پشپا کوئی بیٹھا بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پشپا کوئی بیٹھا بھی ہے، کون ہے؟ واہ 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 کون ہے جبریل؟ سجدے میں کون ہے؟ واہ واہ پشپ کون ہے؟ جبریل کا معبود بس کیا کہوں، اتنا سمجھ لے ان دونوں میں ایک نمازوں کا لانے والا ہے، ایک نمازوں کا بچا۔ واہ 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین واہ 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 ایک نمازوں کا لانے والا، ایک نمازوں کا بچانے والا۔ عجیب ہے دنیا، بچنے والے تو یاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بچانے والے کو بھول گئی دنیا۔ کہ تو پھر جبریل تم جانتے ہو مجھے میرے حبیب کا سجدہ بھی عزیز ہے، واہ 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 مگر یہ بھی جانتے ہو مجھے حسین کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ تم جانتے ہو جبریل میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں۔ واہ 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 کہاں معبود کہ تم جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا حبیب سجدے سے سر اٹھائے، واہ 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 جا کے میرے حبیب سے کہو جب تک حسین، واہ واہ جب تک
واہ 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 جب تک سارا مجمع واہ 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 جب تک شہزادی جزا دے جب تک حسین اپنی مرضی سے واہ 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 جب تک حسین اپنی مرضی سے واہ 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 نہ اتر جائے واہ 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 جب تک حسین اپنی مرضی سے واہ 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 نہ اتر جائے واہ اس وقت تک میرا حبیب سجدے سے سر نہ اٹھائے واہ 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 زندہ باد یزیدیت جب تک میرا حسین سبحان اللہ پشت سے نہ اتر جائے واہ واہ اس وقت تک میرا حبیب واہ 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 سجدے سے سر نہ اٹھائے واہ 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 لوگ کہتے ہیں اللہ سے حسین کا کتنا قریبی رشتہ ہے کتنا قریبی رشتہ ہے کتنا قریبی رشتہ ہے بھائی اتنا سمجھ لو سجدہ اس کا ہوتا ہے مرضی حسین سجدہ اس کا ہوتا ہے مرضی حسین کی ہوتی ہے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا میرے حبیب جب تک حسین خود نہ اتر جائیں پشت سے اب سمجھے حسین کون ہے ضرورت ہے کہ سچے اسلام کو پیش کیا جائے ساری دنیا شور مچا رہی ہے عالم اسلام چیخ رہا ہے لوگ اسلام کے دشمن اجے کیوں دشمن ہیں اسلام پیش تو کرو سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہوں کا چہرہ دکھا کے اسلام منواؤ گے سبحان اللہ سلطانوں کی صورت دکھا کے اسلام منواؤ گے کبھی سوچو کیوں اسلام کے دشمن اسلام کی تصویر پیش کرو تو اسلام کی اصل تصویر ہے وہ تصویر پیش کرو بلاؤ لوگوں کو دعوت دو لوگوں کو ان کے سامنے اسلام پیش کرو ان کا بلائیں تو مگر سب سے پہلا مسئلہ یہ اسٹیج کون سا ہو بلائیں کہاں کیا مطلب کعبے کی بات ہے سبحان اللہ نہ وہاں کافر آنے کو تیار نہ کعبہ بلانے کو تیار سبحان اللہ واہ واہ اگر تحفہ ہو تو قبول کیا کیجیے سبحان اللہ مسجد اللہ کا گھر واہ نہ کافر آنے کو تیار واہ نہ مسجد بلانے پر تیار واہ واہ اس کا مطلب مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے واہ 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 مذہب کے نام پر ریلیجن کے نام پر واہ 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 جہاں دوسروں کو بلا کے اسلام سمجھا سکے واہ 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 تو اب ضروری ہے ایک ایسے اسٹیج کی ایک ایسی جگہ کی جہاں نہ آنے پر پابندی ہو نہ بلانے پر پابندی ہو کائنات میں ایک ہی جگہ ہے حسین کا فرش عطا واہ 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 ایک ہی جگہ ہے سبحان اللہ اب سمجھے
ہائے ہائے تو اشارہ کرتی زمین سونے کا فرش بن جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس پر بیٹھ کے اپنے ماں جائے کا ماتم کرتی، چاہتی تو فرشتے عرش سے چادریں لے کے آتے، وہ بچھا کے مجلس کرتی، مگر نہیں، خاک کو فرش ادا بنایا واہ واہ تاکہ اگر غریب بھی اسلام پہنچانا چاہے واہ 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 ہائے 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 ہائے، تو اسلام کی تصویر دکھا دے کہ نہ یہاں آنے پر پابندی ہے، واہ 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 نہ یہاں بلانے پر پابندی ہے، واہ واہ ہندو ہے آ جائے سر آنکھوں پر حسین کی مجلس ہے، مسلمان ہے آ جائے سر آنکھوں پر حسین کی مجلس ہے، عیسائی ہے آ جائے سر آنکھوں پر حسین کی مجلس ہے، کسی بھی مذہب کا ہو واہ واہ کوئی پابندی نہیں، اس لیے کہ یہ اس کی مجلس ہے جس نے کبھی مذہب پوچھ کے خیرات نہیں دی، واہ 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 کبھی مذہب پوچھ کے خیرات نہیں دی۔ آپ کہیں گے دلیل یہ، اگر حسین مذہب پوچھ کے دیتے تو کبھی راہب کو بیٹے نہ دیتے، یولی یولی زندہ باد کبھی مذہب پوچھ کے حسین خیرات آؤ انسان ہو، ہمیں دیکھو کہ خود ہی بدل جاؤ گے، آؤ۔ سبحان اللہ مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دیکھ کے بگڑا ہوا اور بگڑ جاتا ہے، سبحان اللہ واہ واہ ارے ہم ان کو کیا قبول کریں، ان سے اچھے تو ہم ہیں۔ سبحان اللہ مباہلے کا کیا ہوا تھا؟ یہی تو ہوا تھا کہ جو نصارہ نجران مباہلہ طے کر کے گئے تھے، جب انہوں نے پنجتن کو آتا ہوا دیکھا سبحان اللہ تو ان کا جو سب سے بڑا بوڑھا تھا وہ کہاں اٹھا، اس نے کہا یہاں سے بھاگنے میں عافیت ہے، سبحان اللہ فرار ہو لو، ان سے مباہلہ نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ ایسے ہیں اشارہ کریں پہاڑ چھوڑ دیں اپنی جگہ۔ سبحان اللہ تو ان نصارہ کل تو بڑے گلے میں طے کر رہے تھے، مباہلہ مباہلہ مباہلہ، آج کیا ہوگا؟ آؤ کرو مباہلہ، بھاگ کیوں رہے ہو؟ جب بھاگنا ہی تھا تو طے کیوں کیا؟ نصارہ کہیں گے جب ہم طے کر رہے تھے تو رسول اللہ کے پاس یہ لوگ نہیں بیٹھے تھے، کچھ اور تھے۔ ہمارے بھاؤ نگر والوں، انہیں دیکھ کے ہم نے یہ طے کر لیا تھا، اچھا یہ آئیں گے، آنے دو، ان پر تو لعنت کر ہی لیں گے۔ سبحان اللہ نعرہ حیدری، آخری بات کر رہا ہوں، یولی تو حسین تو سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اٹھے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، بزرگوں کا جملہ ہے، حسین بھی نبی کا نواسا ہے، حسین نے بھی شیر بطول پیا ہے، واہ واہ حسین کی رگوں میں بھی ابو طالب کا خون ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ حسین نے مشیت کی اس ادا کو دیکھا، واہ 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 ایسے ناز اٹھاتا ہے تو اپنے بندے کے، کتنا پیار کرتا ہے تو حسین سے، واہ تو آج حسین تجھ سے وعدہ کر رہا کہ تیرے نبی نے دیر کی مگر سجدے سے سر اٹھا لیا، واہ 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 تیرا حسین تیری راہ میں اس کا بدلہ ایسے دے گا، خود سر نہیں اٹھائے، خود نہیں اٹھائے۔ اللہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ پلکیں نم ہیں، آنسو بے قرار بیٹھے ہیں آنکھوں میں، لیکن یہ ایک بات تاکہ امتحان والا مسئلہ،
اور حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مولا نے خود مدینہ چھوڑتے وقت کہا کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل جاؤں. اصلاح امت کا مطلب یہ ہوا کہ امت نے اسلام کی دوسری تصویر کو قبول کر لیا. حسین یہ چاہتے تھے کہ اسلام کی حقیقی تصویر امت تک پہنچا دی جائے تاکہ امت گمراہ ہو. تو حسین، لوگ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ تھی. ارے غلام زادے کی اولاد یزید شہزادہ. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اسی لیے تو علی کی بیٹی نے دربار میں کہا تھا یہ ابنت تو نقاب. واہ 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 سبحان اللہ. اے میرے باپ کے آزاد کردہ غلام کی اولاد. واہ 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 واہ. غلام زادہ شہزادہ کہاں سے ہو گیا؟ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی. حسین نے ثابت کر دیا. تم سمجھتے ہو ہم حکومت کے لیے نکل رہے ہیں؟ ہم تم پر حکومت کریں گے، تم اصلاح کو. ارے جس رہوار پر ہم سوار ہوتے ہیں وہ بھی تم سے اچھا ہے. جس گھوڑے پر ہم بیٹھے ہیں وہ گھوڑا تم سے اچھا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم ہم پر پانی بند کرو گے. ایسے بے غیرت ہو، مگر یہ حیوان ہو کے اتنا غیرت دار ہے. میں اس سے کہوں گا تو پانی پی لے کے منہ ہٹا لے. آپ نے میرا دل میری حیثیت سے تم پر حکومت، تم اس لائق نہیں ہو. تم سمجھتے ہو حسین حکومت کے لیے نکلے؟ آئینے میں شکل دیکھی ہے؟ اتنے بس صورت ہو جس آئینے کو دیکھو وہ آئینہ چکنا چور ہو جائے. بغض علی کی پھٹکار تو ہے. آئینہ دیکھنے چلے ہو، بڑی خراشیں ہیں. نہ تمہارے چہرے سلامت ہیں نہ تمہارا نسب سلامت ہے. کا اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں، اس کا مطلب دل حسین میں امت کا درد تھا. واہ 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 واہ. اس لیے حسین نکلے مدینے سے. خود نہیں نکلے، تم نے مجبور کیا. تم نے ہی مجبور کیا تو حسین نے مدینہ چھوڑا. تم نے ہی مجبور کیا تو حسین نے مکہ چھوڑا. کیوں؟ مدینہ بھی حرم ہے، مکہ بھی حرم ہے. کہہ رہا ہوں حرم کا احترام باقی رکھنا یہ حسین کا فریضہ تھا. حسین جانتے تھے اگر نہ جاؤں گا تو کربلا یہی بنے گی، مگر یہاں کی حرمت کے پیش نظر میں نہیں چاہتا کہ خون یہاں بہے. اسی لیے مکے سے تم نے نہیں رہنے دیا. تم اتنے بگڑ گئے تھے کہ حسین اصلاح کے لیے، اصلاح امت کے لیے امتحان، گفتگو تمام امتحان نبیوں نے بھی دی، رسولوں نے بھی دیے. حد یہ ہے کہ میرے مولا علی نے امتحان دیا. 5 منٹ کی اجازت ہے. میرے سینے میں جتنی طاقت ہے میں صرف کرنے جا رہا ہوں. منظر ایسا ہے، بس توجہ شرط ہے. آپ علی مرتضیٰ امتحان دے رہے ہیں. کھچی ہوئی تلواروں میں سونا امتحان ہی تو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیسے سو گئے علی؟ سبحان اللہ. ارے علی تھے تو سو گئے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیسے سو گئے؟ علی تھے تو سو گئے. تم میں سے کوئی ہوتا بوریا بسترا اٹھاتا رات ہی میں سڑک لیتا.
جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے علی سو گئے. کھینچی ہوئی تلواروں میں سونا کیا ہے؟ امتحان. ایک تو امتحان یہ علی کھینچی ہوئی تلواروں میں نیند کیسے آ گئی؟ کالی ہوں میں وہاں سوؤں گا جہاں سویا ہوا جاگ جائے. واہ 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 واہ. بولیے تو صحیح, سب لوگ بول سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وہاں سوؤں گا واہ جہاں سویا ہوا جاگ جائے واہ. تاکہ میرے خون کا اثر پہچان لے دنیا. واہ 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 واہ. میں وہاں سوؤں گا جہاں سوتا ہوا جاگ جائے تاکہ میرے خون کے اثر کو پہچان لے دنیا. علی اصغر میں بھی خون علی کا اثر تھا, اس لیے اصغر نے کہا میں وہاں ہنسوں گا جہاں لوگوں سے رویا نہ جائے. خوف کے عالم میں نہ نیند آتی ہے نہ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. واہ واہ واہ. اگر خوف ہو تو نہ نیند آتی ہے نہ آنسو آتے ہیں. مگر یہاں علی کو نیند آئی, سبحان اللہ. وہاں اصغر مسکرائے تاکہ خون ابو طالب کی تاثیر دکھا دے, سبحان اللہ. خون علی کا اعجاز دکھا دے. امتحان دے رہے کھینچی ہوئی تلواروں میں سو گئے اور یہی بات تمام نہیں ہوئی. پیغمبر نے کہا تھا یا علی انتظار کروں گا, میری امانتیں لے آنا, واہ واہ پہنچا دینا اور میری امانتیں لے آنا. سب کی امانتیں پہنچا دینا, میری امانتیں لے آنا. واہ سبحان اللہ. کمال ہے, امانت لے نبی سبحان اللہ. واپس کرے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امانت لے نبی واپس کرے علی. اس کا مطلب نبی نے یہ بتا دیا کہ چیز چاہے میرے ہی پاس کیوں نہ ہو واپس علی ہی کرے گا. اب جنت چاہے حضور ہی کی کیوں نہ ہو علی ہی بانٹے گا. امانتیں لوٹائیں, امانتیں لوٹائیں. چلے فاطمیات کو لیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, مکہ سے چلے. ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو لیا, کہا علی کا تعاقب کرو, اس لیے کہ اگر ہم علی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے سبحان اللہ. تو محمد کی غیرت جانتا ہوں میں. واہ 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 واہ. محمد ان بیویوں, ان مقدس شہزادیوں کی وجہ سے واپس آئے گا. واہ واہ واہ. اللہ اکبر. علی کو روک لو, سبحان اللہ. نبی خود واپس آ جائیں گے. سبحان اللہ. علی کو روک لو, نبی خود واپس آ جائیں گے. اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا, لے کے چلا تیز گھوڑوں پر, کہ ایک منزل پر آمنا سامنا ہوا. واہ 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 واہ. ادھر شہر خدا, واہ 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 واہ. سبحان اللہ. ادھر بزدل بھیڑیے. واہ 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 واہ. کیا کروں اہل زبان. سبحان اللہ. ادھر شہر خدا, ادھر بھیڑیے, سبحان اللہ. ادھر بہادر, ادھر بزدل, ادھر بلندی, واہ واہ ادھر پستی, واہ 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 واہ. ادھر نور, واہ واہ واہ. ادھر ظلمت, واہ واہ واہ. ادھر اجالا, واہ. ادھر اندھیرا, اللہ. ادھر طہارت, ادھر نجاست. واہ 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 واہ. آمنا سامنا, کہ یا علی واپس چلو. علی مرتضیٰ نے کہا میں نے جانے کا ارادہ کر لیا. سبحان اللہ. سن لیا رہنا اپنے مال, واہ واہ واہ. میں نے ارادہ کر لیا. یا علی واپس چلو, ہٹو, میں نے ارادہ کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں واپس چلو, ہوتا کام ہے تم. سبحان اللہ میں نے ارادہ کر سبحان لیا. اللہ. واہ 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 واہ. یا علی اگر واپس نہیں چلتے
تو پھر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. واہ 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 سبحان اللہ. علی مرتضیٰ نے کہا چھوٹے منہ سے بڑی بات کرتا ہے. ہائے ہائے واہ واہ واہ. ہٹ جا رستے سے, کچانے نہ دیں گے, یہ کہہ کے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے تلواریں اٹھائی. سبحان اللہ. جب علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ یہ نہ مانیں گے واہ واہ تو علی نے محملوں کو پشت بن گیا, واہ واہ واہ. گھوڑے کو ایڑ لگائی, 2 قدم رہبار آگے بڑھا, علی گھوڑے سے اترے, واہ واہ. تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور تلوار کھینچتے ہوئے کہا تو پھر اتنا جان لینا آج میرے ساتھ وہ نہیں ہے جو میرے ہاتھ پکڑ لے. بزدلوں نے علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں جلال کبریا دیکھا, اتنے عام ہو کے رہ گئے, پاؤں کانپنے لگے. ایک کھسکا, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. دیکھتے ہی دیکھتے سب آئے. سبحان اللہ. علی نے اپنے خون کی تاثیر بتائی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک تو وعدہ نبھاتے ہیں, سبحان اللہ. دوسرے اگر مخدرات بطور امانت ہوں واہ 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 واہ. تو ان کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی جان دے دیتے ہیں. واہ. کچھ کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے بنی ہاشم. سبحان اللہ. اگر نازک وقت آ جائے تو بیویوں کو پشت پر رکھتے, انہیں بچاتے ہیں, تلوار اپنے سینے پر روکتے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. وہ اور مرد ہیں جو میدان جنگ ہو تو خود پیچھے ہوں. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا علی مولا. کبھی بولی فلک بولا, علی مولا علی مولا. عرش پہ بولنے والا, علی مولا علی مولا. او ہے دری نارا, علی مولا علی مولا. نعرے حیدری. یو علی. دیکھیے امتحان نبیوں میں جناب ایوب کا امتحان. آپ جانتے ہیں سارے مویشی مر گئے, گھر بار اجڑ گیا, اولادیں مر گئی, کچھ بھی نہیں بچا. امتحان ہو رہا ہے, صبر کر رہے ہیں. ایک دن جی چاہا کہ گوشت تناول کرے, زوجہ سے کہہ پڑے, گئی, کیسے کہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, وقت ہوگا تو جب مہلت ملے گی پیسے تیرے دل تک پہنچ جائیں گے, تھوڑا سا سوچ کیسے پڑھوں اپنے ادب. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے بال بڑے حسین ہیں, دکھا دو ذرا سا آنچل رکھا. وہ بیوی روتی بھی پڑی, اور جیسے ہی ایوب نے دیکھا تو کیا ہوا, کیا کہوں, جیسے ہی جملے دہرائے جناب ایوب نے تڑپ کے کا معبود ہر امتحان گوارا ہے, مگر یہ گوارا نہیں. یہ گوارا, لیکن اب بتاؤ امتحان حسین, اس
اسماعیل کے گلے پر چھری تھی، حسین نے کہا ہٹا لے چھری۔ اللہ نے کہا حسین جانتے ہو اس کے بدلے میں کیا کیا دینا پڑے گا؟ تو بتا۔ کا 18 برس کا جگر کا اکبر کو دیا، کا 32 برس کے بازو کا عباس کو دیا، کا 13 برس کے ٹکڑے کا قاسم کو دیا، کا 6 مہینے کی گردن کا اصغر کو دیا، آبادی تیرا سر کا یہ بھی دیا۔ آواز قدرت آئی زینب کی جان، چلا کے رونا زور پر۔ روایت کہتی ہے کہ حسین ہر بار کہہ دیتے تھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، مگر جیسے ہی زینب کی چادر حسین چپ ہوئے، ادھر چپ ہوئے، ادھر سے آواز زینب آئی، ماں جائے وعدہ کر لے، زینب راہ خدا میں اپنی چادر دیتے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجڑ رہا ہے مدینہ، جا رہے ہیں حسین، شیعہ کربلا آزاد ہو گئی۔ ارے زہرا نے بال کھول دیے، تڑپ کے روئیے گا، بلک کے روئیے گا، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ اس کا ماتم ہے جو سب کو دیتا ہے، وہ رخصت ہو رہا ہے جو سب کو عطا کرتا ہے۔ یہی رات تھی سومواروں، میری طرف دیکھو، یہی رات تھی۔ حسین کبھی نانا کی لہر پر، کبھی ماں کے مزار پر، کبھی بھائی کی تربت پر، کبھی کہتے تھے نانا جا رہا ہوں، امت رہنے نہیں دیتی، کبھی کہتے تھے اماں جا رہا ہوں، اب چراغ کون جلائے گا، کبھی کہتے تھے بھیا جا رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے جب رضا رسول کی طرف چلتے تھے تو اس شان سے چلتے تھے جیسے سلطان سلطان سے ملنے جائے، جب حسن مجتبیٰ کی قبر کی طرف جاتے تھے ایسے جیسے شہزادہ شہزادے سے ملنے جائے، مگر جیسے ہی قبر زہرا کے قریب پہنچتے تھے حسین خاک پر خود کو گرا دیتے تھے اور کہانیوں کے بارے سے جیسے کوئی ننھا بچہ ماں کی طرح اماں اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، ارے زینب کے بازوؤں میں رسا، روتے رہو، ماتم کرتے رہو سوگوارو، جیسے ہی طرف سے کہا اماں 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 لہد میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، اماں لہو میں ڈوبا چمن۔ آئے کیا کہہ دیا ہے میرے، اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے زینب کے بازو میں رسم دیکھنے چلو۔ زہرا نے کچھ جواب نہ دیا کہ حسین میرے عباس کو بلاؤ۔ حسین نے آواز دی، عباس سر جھکائے آئے، کاماں بلا رہی ہے۔ قبر پر پائٹی سر جھکا کے بیٹھ گئے، کیا حکم ہے؟ آواز زہرا آئی، ارے کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے، اب تیرے حوالے، تیرے حوالے، میرا شبیر ہے، اب تیرے حوالے بیٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، اماں ہم جا رہے ہیں،
अम्मा अब ना आएंगे। अम्मा 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 ये जो कुर्ता अपने हाथों से सी के पहनाया था, अम्मा इसी कुर्ते को पहन के जाएंगे मैदान। अम्मा दुआ करना जालिम सब कुछ झील ले, ये कुर्ता रह जाए। नाना की तरफ गए, नाना जा रहा हूँ। नाना हाँ मेरे हुसैन, नाना जिस गले को चूमते थे वही कटाने जा रहा हूँ नाना। हे नाना, अब इतनी बड़ी दुनिया में हुसैन के लिए कोई जगह न रही। ऐ काश के आपकी लहर खुल जाती, अरे किसी को शायद कब्र में अपने हुसैन को छुपा देते। कब्र रसूल हिल रही है। एक वाकया पढ़ूंगा, मैं इसको तमाम करूंगा कि जुलूस भी है। हजरत आपकी अदा को कबूल करें। अगर मैं पढ़ सका तो नहीं जानता कब रोएंगे। मैंने क्या कहा था, आज वो उजड़ने जा रहा है जो उजड़े वो को बसाता है। हुसैन मजहब और धर्म पूछ के कुछ नहीं देते। इसी हिंदुस्तान में एक जगह है जावरा, वहाँ हुसैन टेकरी है, हुसैन के नाम से आबाद है। शबीह रौज़ा है हज़रत का। लोग खुलूस से जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है। हुसैन के खजाने में कोई कमी तो नहीं है। तो एक शिया था जो अक्सर जाया करता था, जब किसी परेशानी में पहुंचता था तो चला जाया करता था। उसका एक दोस्त था हिंदू। एक दिन उसने पूछा, भाई ये बताओ तुम बार बार वहां क्यों जाते हो? उसने कहा, क्या बताऊं, मेरे मौला हुसैन का रौजा है वहां पर, और जब मैं परेशान होता हूं तो उनके पास चला जाता हूं, वो मेरी मुश्किल आसान कर देते हैं। उसने कहा, ये बताओ तुम्हारे मौला क्या सिर्फ तुम्ही लोगों की पूरी करते हैं या कोई भी आ जाए? परेशान ना हो, मेरे मौला के दर पर कोई भी आ जाए, मेरे मौला उसका दामन भर देते हैं। उसने कहा, असल में बात यह है कि मेरे सारे भाइयों के यहाँ औलादे हैं, अकेला मैं हूँ, मेरे पास मालो दौलत बहुत है मगर औलाद नहीं है। कोई भी बात होती है मेरी बीवी को औरतें ताना देती हैं, अगर मैं चलूं तो क्या वो दे देंगे बेटा? उसने कहा, मेरे साथ चल, जरूर बेटा अता करेंगे, इसलिए कि वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। मगर मैं तुझे बताता हूँ वास्ता किसका देना है। किसका वास्ता? क्या हुसैन का एक नन्हा बालक था, अली उसी का वास्ता देता है। उसने कहा, ये कौन था? तो मेरे मौला का बेटा था, इसे दुश्मनों ने मार दिया। कैसे? का हुसैन अपने हाथों पर लाए थे, कहा था जालिमो इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, अरे इसे पानी पिला दो, मगर तीर मारा गया। अरे चुल्लू में लहू लेके कहा, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं, असगार तुम्हारे मुंह का ठिकाना। आवाजों को दबा के न लो, मैं जानता हूं कि आपके कलेजे फट गए हैं, मगर चिल्ला के ऐसे रोइए कि नन्ही बीबी जो आई है ना सकीना, वो नन्हे नन्हे हाथों को उठा के कहे, परवरदिगारा ये मेरे बाबा पर रो रहे हैं, इन्हें यतीम न होने देना। इनके जवानों को बिछड़ने न देना। आपसे क्रिया है, रोइए रोइए, तो चल के
के यही कहना, हुसैन बाबा आपको आपके नन्हे बालक का वास्ता। उसने कहा ठीक है मुझे ले चलो। वो शिया उसको लेके आया, हुसैन टिकरी पहुंचा, वो गया दूरी से हाथ जोड़ के खड़ा हो, दिल ही दिल में कुछ कहा। जब पलटा तो इसने पूछा क्या कहा तू, तब कह दिया तो मुझे भी तो बता दे क्या कहा। न पूछ बता तो सही, तो बता देता हूँ, पता नहीं तुम यकीन करो न करो। कब बता क्या कहा, कब मैंने कहा बाबा हुसैन मुझे भी एक संतान दे दो, मेरे दामन से वो धब्बा मिल जाए। मैंने सुना है तुम्हारा बालक मारा गया है, मैं वादा करता हूँ आजूर के दिन जब तुम्हारा ताजिया उठेगा तो उसे जिंदा दफना दूंगा असगर के नाम असगर के नाम। तो उसने तड़प के कहा रे ये कैसी मन्नत मांगी तू, ऐसे भी कोई मन्नत मांगता है। कहने लगा आप तो मांग ली मन्नत, जो कहा है वो करूंगा। वापस आया, खुशी की खबर मिली, दिल गिनने लगा, जहां तक के बेटा पैदा हुआ। बीवी से कहने लगा याद रखना हुसैन बाबा के बेटे का संतान है। मुहर्रम का चांद निकला, इसे वादा याद आया। 10वीं मुहर्रम को बीवी से कहा बच्चे को साफ सुथरे कपड़े पहना दे, कम से कम हुसैन बाबा के जुलूस में तो ले जाओ। माँ को क्या पता उसने कपड़े पहनाए, बेटे को बाप ने गोद में लिया, लेके गया, चुपके से कहा बाबा हुसैन गवाह रहना, वादा पूरा कर रहा हूँ। ये कह के बेटे को जिंदा दफना दिया। जुलूस तमाम हुआ, घर को पलटा मगर बाप का दिल है, सोच रहा है माँ पूछेगी तो क्या कहूँगा, क्या जवाब दूंगा। इसी बेताबी में घर के करीब पहुंचा, पहले सोचा कि देखूं तो मेरी बीवी क्या कर रही है। झांक के जो अंदर देखा तो अचल मुंदर देखा। मैं देखा जिस बेटे को मैं दफन करके आया था, मेरी बीवी उसी को अपनी गोद में लिए। अरे सर के बालों में मिट्टी को साफ कर दी जाती है, बच्चे को प्यार कर दी जाती है। ये घर में दाखिल हुआ, अरे ये बेटा कहाँ से मिला। पहले तुम बताओ इसे छोड़ कहाँ आए थे, तू बता मिला कहाँ से, तुम बताओ कहाँ छोड़ आए थे। पहले तू बता तो बताऊंगा जब तुम बच्चे को लेके चले गए, काफी देर हो गई तो मुझे इसकी याद आई, तो मैंने कहा हुसैन बाबा तुमने दिया है। बैठ गई, जब बहुत देर हो गई मेरा दिल घबराया। मैंने कहा हुसैन बाबा बालक की जुदाई का दर्द जानते हो, मेरा बेटा मुझसे न छीनना। अभी ये कहा था कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, अब जो मैं गई तो मैंने क्या देखा, सफेद कपड़ों में कोई खड़ा था। उसने ये बच्चा मेरे हवाले किया और कहा अपने शौहर से कह देना हम जो दे देते हैं वो वापस ले, हम जो दे
مسلمانوں ایسے حسین کو مار ڈالا، ایسے امام کو تباہ کر دیا۔ تمام ہو گئی 2 سے 2.5 منٹ میں مجلس، لیجیے رات گزری، وقت سفر آیا، ہماریاں تیار ہوئیں۔ راوی کہتا ہے میں مدینے اسی دن آیا تھا، میں نے دیکھا مدینہ اجڑ رہا ہے، میں نے پوچھا یہ فضاؤں میں سناٹا کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا جس کے دم سے مدینہ آباد تھا وہ جا رہا ہے۔ کہنے لگا میں بھی گیا کہ سفر کا منظر دیکھوں، دل پر گہری چوٹ لگ جائے تو مولا کا ذاکر سمجھ کے معاف کر دیجیے۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیٹی آ گئی وہ مجلس میں تو پرسہ قبول کرو۔ کہتا ہے میں قریب گیا، میں نے دیکھا کہ ایک کرسی لگی تھی، کرسی پر ایک باوقار شخص بیٹھا تھا، اس کے دونوں جانب بڑے حسین اور خوبصورت جوان کمر میں تلواریں لگائے ہوئے کہ اتنے میں بیت الشرف کا دروازہ کھلا، ایک بی بی نکلی، اس میں سے کوئی جوان آگے بڑھا، اس نے بی بی کو لیا محمل میں بٹھا دیا۔ دوسری بی بی نکلی، کوئی جوان نکلا محمل میں بٹھا دیا۔ تیسری بی بی نکلی، کوئی جوان آگے بڑھا محمل میں بٹھا دیا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں نے عجب منظر دیکھا، ارے ایک ایسی بی بی نکلی کہ اب تک کے جو کرسی میں بیٹھے تھے یہ اٹھتے نہ تھے، مگر وہ بی بی جانے کون سی جیسے ہی نکلی یہ کرسی سے اٹھے تو جوان تیزی سے دوڑے، ایک نے بڑھ کے محمل کا پردہ سنبھالا، دوسرا 2 زانو ہو کے خاک پر بیٹھا۔ یہ بزرگ آگے بڑھے، انہوں نے ان کا بازو پکڑا، محمل میں سوار کیا۔ میں نے پوچھا یہ پردہ کون پکڑے ہے؟ بتایا گیا علی اکبر۔ میں نے کہا یہ زانو کس کے ہیں؟ آواز دی ابا۔ میں نے کہا یہ بازو کس نے پکڑا؟ آواز دی حسین۔ میں نے کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہ یہی تو علی کی بیٹی زینب کبریٰ۔ ارے زینب اس شام سے مدینے سے چلی تھی، اکبر نے پردہ سنبھالا، عباس کے زانوؤں پر بی بی نے پاؤں رکھے، حسین نے بازو پکڑا، زینب محمل پر سوار ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی جب 11ویں محرم کو ہاتھ باندھے گئے تو فرات کی طرف دیکھ کے کہا عباس کیا اسی طرح مدینے سے لائے تھے؟ ارے آؤ دیکھو زینب کی حالت، لاشا کڑپا زینب، واہ قربتا واہ مظلومہ۔ آخری جملہ مجلس یہی پر تمام کرنے جا رہا تھا، مگر دل نے کہا 1 منٹ اور پڑھ دے، ٹھہر جائیں، سانس لے لے، طاقت اکٹھا کر لے۔ کون سا ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کے لیے غیرتدار نہ ہو؟ ہر بھائی اپنی بہن کے لیے غیرتدار ہو؟ بتاؤ۔ ساری بیویاں بیٹھ گئی، حسین آگے بڑھے، محمل زینب سے قریب آئے، بہنا چلیں۔ زینب نے پردہ ہٹایا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں، رک جاؤ حسین۔
फिर आए चले फिर कभी जाए कभी जाओ चले तुम जाओ कहना देर होती है बात क्या है कि भैया तुम्हें परदेश लेके चल रही बार बार देखती हूँ सब तो है मेरा अब्बास जब तक अब्बास को न देख लूं ज़ैनब आगे न बढ़ेगी कहाँ है हुसैन ने उंगलियां उठाई का देखो अब तो ज़ैनब ने देखा अब्बास मदीने के बाहर रास्ते पर खड़े हुए हराने वाले से कह रहे रास्ता